یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اس کی تو گنجائش ہے، اس کو تصویر کی فہرست سے بہت سے علماء نے واقعہ معراج کی حقیقت۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ کیا واقعہ معراج کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ معراج کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور وہ اللہ جس نے تھوڑے سے وقت میں، لیلا تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو مسجد یعنی ایک تو معراج کے واقعے کا وہ اتنا حصہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا، وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں لے گئے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے، تو اس واقعے کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو اسلاف میں البتہ بعض لوگ ایسے گزرے جنہوں نے کہا یہ خواب تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں پہنچے تھے جو احادیث میں جو بہت زیادہ وضاحت آئی ہے، اور قرآن کی آیت کی بھی بعض لوگوں نے تعویل کی تھی۔ تو اگر کسی نے تعویل کی ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی تعویل، کیونکہ معول جو ہے نا، اگر تعویل بعید کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے کر رہا ہے تو گمراہ کہیں گے ہم اس کو کہ وہ گمراہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اتنی ساری احادیث اور قرآن کی آیتوں کا غلط سلط تعویلات کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی تعویل بھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے جائے، لہذا وہ گویا قرآن ہی کا بولے کہ میری قرآن کی بات میری عقل میں نہیں آتی اور یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، یہ تو سادہ سادہ اس کا مطلب ہے قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ عدت میں کیا پابندیاں شامل ہیں؟ عدت کے دوران فون پر بات کرنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں عدت میں منع ہیں؟ دیکھیں، عدت میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ایک ہوتی ہے طلاق کی عدت، ایک ہوتی ہے موت کی عدت۔ کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ان پر عدت لازم ہے، اور اگر وہ پریگننسی تھی خاتون کو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت لازم ہے، چاہے وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے شوہر کی موت کے، یا وہ ٹھیک 9 مہینے بعد پیدا ہو، جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت ختم نہیں ہوگی۔ طلاق یافتہ عورت کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ پریگننسی ہے اس کو تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی، عدت ختم نہیں ہوگی۔ باقی یہ کہ اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر موت کی جو عدت ہے، شوہر اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن، اور طلاق کی عدت ہے 3 مینسز، 3 دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں۔ اور جن خواتین کو مینسز آتے ہی نہیں ہے، یعنی عمر کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، مینسز آنے کی عمر ختم ہو گئی ہے، تو ان کی عدت قرآن نے بیان کی ہے 3 مہینے۔ تو اس عدت جو ہے نا، جب بھی عورت عدت گزارے گی، چاہے طلاق کی ہو یا موت کی عدت ہو، تو ایسی صورت میں عورت پر 2 اہم پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، گھر سے نہیں نکل سکتی وہ شوہر کے گھر سے۔ نمبر 2، زینت کا کوئی بھی چیز اختیار نہیں کر سکتی۔ ہاں، غسل کر سکتی ہے میل کچیل دور کرنے کے لیے۔ زینت جسے کہتے ہیں چوڑیاں پہننا، لپسٹک، پاؤڈر وغیرہ یا خوشبو کا استعمال، سرما بھی نہیں لگا سکتی وہ۔ تو یہ بیسک پابندیاں ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے رکھے، یہ ایسا جو نارمل روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہے، زیادہ زینت والے کپڑے نہ ہو، جو شادی بیاہ میں جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ والے نہ ہو، نارمل جو عام طور پہ گھر میں پہنا کرتی تھی وہ کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اور آج کل جو ہے نا، عدت کی خواتین کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں اس کے گھر چلی جاتی ہیں تعزیت کے لیے، بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو ہال میں لے گئے، جی اماں عدت میں ہے لیکن بچی کی رخصتی، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں، تو بھئی بچی کو اماں کے پاس لے آئیں، وہ وہیں سے ہاتھ رکھ کے ان کو۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ترجمہ سیکھنا تو فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو وہ احکام جن کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے، ان احکام کو سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ ترجمہ کے ذریعے یا علماء کے بیانات سن کے یا قرآن کی تفسیر پڑھ کے یا سن کے، کسی بھی طرح سے، تو یہ چیز فرض ہے۔ اگر کوئی کسی کو لفظی ترجمہ قرآن کا نہیں آتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ قرآن ترجمہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے، اس سے بہت فضیلت حاصل ہوگی آپ کو۔ اور پھر اصل چیز ہے عمل۔ آج کل پڑھنے سننے کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں، عمل کی طرف توجہ کم ہے، تو عمل کو زیادہ فوکس کریں۔